آج ہر مسلمان ماں باپ کو فکر لاحق ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ نوکر ہو جائے، خود بھی کمائے اور ہمیں بھی کھلائے، زندگی اچھے سے گزارے، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، بس سکون اور اطمینان والی زندگی بسر ہوتی چلی جائے۔ جی ہاں، یہ وہ خواب ہیں جو والدین آج اپنے بچوں کو لے کر سوچتے ہیں۔ یقیناً ہر والدین کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد سکھی رہے، ہر پریشانی سے دور رہے، مگر یہاں پر ایک بات جو نہایت ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ فقط والدین دنیا کی آسائشوں، آرام اور سکون کو ہی لے کر کیوں ایسا سوچتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے، بہت ہی زیادہ، کہ خالی ماں باپ کو دنیاوی حوالے سے لے کر اپنے بچوں کو فکر لاحق کیوں ہوتی ہے، جبکہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سبھی اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کریم تو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے۔ تو پھر اسکول و کالج کی تعلیم ہی کو وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ آج ہر دوسرا شخص اسکول و کالج کی تعلیم اگر اپنے بچے کو دلواتا ہے تو فقط اس کے پیش نظر روزی روٹی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ وقت رواں میں کافروں نے دنیا پر اپنا تسلط اگر قائم کر رکھا ہے تو فقط اسی وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو طاقت کے ساتھ زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انہیں مارنا ہے اور اپنا غلام در غلام بنا کر رکھنا ہے تو پھر انہیں ذریعہ معاش میں الجھا کر مارا جائے، روزی روٹی کے چکر میں ڈال کر اپنا غلام بنایا جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جی ہاں، ہمارے مفکر اسلام تصور پاکستان شاعر مشرق ولی کامل اپنی شاعری میں دو ٹوک الفاظ میں فرما گئے ہیں کہ اگر مسلمان پیٹ کی آگ بجھانے کے در پر ہو گیا اور اپنے رازق کو بول کر 2 وقت کی روٹی کے لیے اگر اس نے کافر کی غلامی کو اختیار کیا تو پھر وہ غلام اور ٹٹو تو بن سکتا ہے، کبھی آزاد مرد نہیں بن سکتا۔ اسے اگر اپنی پرواز کو بلند کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ اور یقین کامل پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در کے آگے دستے بازو بڑھانے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ حلال روزی کا ایک لقمہ بھی اگر میسر ہے تو اللہ کریم کا شکر ادا کرے، مگر اپنی خودی، اپنا ایمان، اپنی غیرت اور عزت کا سودا نہ کرے۔ موجودہ اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں مروجہ نظام تعلیم چونکہ یہ مسلمانوں کا نہیں، اسی لیے جنہوں نے مسلمانوں پر اسے نافذ کر رکھا ہے وہ خود اس پر بے دریغ سرمایہ صرف کر رہے ہیں۔ آج مسلمان فقط اتنی سی بات کو اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچ لیں کہ ہم مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے خونی بھائی کو، عزیز رشتہ دار کو، اپنے دوست کو اگر کوئی مشکل میں ہو اور سچ مچ اگر اس کی حالت قابل رحم ہو تو ہم پھر بھی اسے 1 روپیہ دینے کو روادار نہیں ہوتے، اعتماد نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے اور ادھار بھی نہیں دیتے۔ سوچیں تو صحیح ہم مسلمانوں کہ آخر کافر مسلمانوں کے نظام تعلیم جو ہم جنہیں اپنا نظام تعلیم سمجھے بیٹھے ہیں وہ پیسہ سرمایہ کیوں لگا رہا ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں لاکھوں ڈالر اور پاؤنڈ اگر لگا رہا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ہمدرد ہے وہ؟ کیا وہ ماں باپ سے زیادہ ہمارے بچوں کو پیار کرتا ہے؟ کیا اسے ہمارے بچوں کی ہم سے زیادہ فکر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہمارا رب تعالی ہمیں باخبر فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر کس وجہ سے ایک دوست بن کر، ایک محسن بن کر، ایک مسیحا بن کر وہ تعلیمی اخراجات کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ بس اتنی سی بات اگر آج اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے ہمیں ہر چیز کے اندر
ہر وہ خرابی نظر آنا شروع ہو جائے جو کافروں نے پردے میں چھپا کر ہمارے سامنے نہ کھڑی کی ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ کافروں کی یہ کتنی گھنونی سازش ہے کہ جسے علامہ اقبال بھی فرما گئے، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم دیکھیں، اللہ رب العزت نے جنہیں بصیرت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے جنہیں امت کا درد عطا فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سچی محبت کرتے، انہوں نے اپنے کسی بھی لحاظ سے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں طاقت دی، قلم کی طاقت دی، زبان کی طاقت دی، جسم کی طاقت دی، کسی بھی حوالے سے انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، کیا وہ میرے اور آپ کے بچوں کا زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی کو لے کے اقبال فرماتے ہیں، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ آپ خود سوچ لیجئے، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرض اٹھا کر بھی پڑھا رہے ہیں۔ 5 بچے ہیں تو 5 کو پڑھا رہے ہیں، 2 بچے ہیں تو دونوں کو پڑھا رہے ہیں، مگر ہمیں بالکل آج اس چیز کی خبر نہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھا تو رہے ہیں لیکن پڑھ کیا رہے ہیں، اس سے ہم لوگ لا علم ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک جال ہے جس میں پوری امت مسلمہ جکڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس جال میں پھنس کر مسلمان اپنی خودی سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کریم کے احکامات سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس جال میں پھنس کر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اس کے کردار سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس پر دلیل کیا دینا؟ دلیل تو پورا معاشرہ دینے کو تیار ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ممالک اس دلیل کے اوپر مہر ثبت کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر نہ اپنی وضع ہے، نہ قطع ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سیاست ہے، نہ معیشت ہے، نہ معاشرت ہے۔ ہم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے ہیں یا اتباع یہود و نصارہ، یہ ہمیں آج سوچنا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ جب تک ہم واپس اپنی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، اپنے شب و روز میں شامل شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل نہیں کریں گے، غلام در غلام بنتے ہی چلے جائیں گے۔ خدا را ہوش کیجئے، خدا را ہوش کیجئے، کبھی فرصت نکال کر اپنے بچوں کے کردار کا جائزہ تو لیجئے۔ کیا وہ کہیں سے آپ کو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیتے ہیں؟ کیا ان کی سوچ اور ان کی فکر میں پرچم اسلام کو دنیا عالم پر لہرانے کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ کیا شرم و حیا کی وادیوں سے کبھی ان کا گزر ہوا؟ کیا پیار، محبت اور الفت ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے؟ کیا درگزر احسان مندی، سخاوت، معافی اور رحم کے جذبات ان میں نظر آتے ہیں؟ کیا وضاقتہ ان کی عین شریعت کے مطابق ڈھلتی نظر آتی ہے؟ کیا احکامات خدا کی بجا آوری میں وہ آپ سے 2 قدم آگے ہیں؟ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کی ذات سے جھلکتی دکھائی دیتی ہے؟ کہ ہماری بیٹیاں جنہیں چادر چار دیواری میں رہنے کا حکم ہے، کیا وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے شرم و حیا کی چادر اوڑھنا سیکھ چکی؟ کیا وہ گھر کے تہہ خانے میں نماز پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ کیا نامحرم سے بچنے کی راہ اختیار کرتی ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے اور غور کیجئے، کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر چلنے کی آج ہماری بہن بیٹی کوشش کرتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر تعلیم نے تو تربیت کرنا تھی، ہر زندگی کے موڑ کو گلشن بنانے کے لیے اس نے تربیت کرنا تھی۔
اگر نہیں تو پھر سوچئے کہ تعلیم نے انہیں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ دینا تھی، جو نہیں دی تو پھر کیا دیا؟ اللہ کریم کے احکامات کا پابند بنانا تھا تو پھر کس کے حکم کا پابند بنا دیا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب کی شاہراہوں پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینا تھی، پھر کن کی محبت دلوں میں اجاگر کر دی؟ رزق حلال کمانے، سادہ زندگی بسر کرنے اور عیش و عشرت، بے حیائی اور بغیرتی کے کاموں سے دور رہنے کا درس دینا تھا۔ آج کیا معاملہ ہو گیا؟ کبھی غور تو کیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پیارے بھائی، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیے، اپنے روشن اسلام کی طرف لوٹ آئیے، اپنے روشن اسلام کی طرف لوٹ آئیے، جو اندھیروں میں روشنی کا دیا بن کر چمکتا ہے، جو رحمت ہے دو جہانوں کے لیے، جو عزت ہے دنیا و آخرت کے لیے۔ صبح کا بھولا شام کو اگر گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، واللہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا لیں۔ قرب قیامت کب سے شروع ہو چکا؟ قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں آج ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایمان کو بچا لیں، خدا را اپنے ایمان کو بچا لیں، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس وقت نے کسی کو دنیا میں سلامت نہیں چھوڑا۔ ہمارے دادے پردادے ہم سے چھن گئے، آپ اور میں، ہماری اولادیں بھی ہم سے دنیا چھین لے گی۔ اقبال کے ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ضرور اپنی نسلوں کو اسکول و کالج کے زہریلے علم سے بچائیں گے، اور اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے عین مطابق تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں نا امید اقبال کشتے ویراں سے اپنی، نہیں نا امید اقبال کشتے ویراں سے اپنی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔